عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے؟ صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں، اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے، تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا۔ میں حیران ہوں، مجھے توہین عدالت کا کیس بھگتنا پڑا۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مجھے عدالت کے ادب کا سبق پڑھایا، اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے سیکھا، پڑھا۔ کس جرم کے اوپر؟ کہ یہاں پہ ایک دفعہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ایک وائس چانسلر کو کہ آپ کو احسن اقبال نے سفارش کے ساتھ لگایا۔ تو میں نے ایک سیمینار میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں؟ میں تعلیم میں کسی نااہل شخص کو لگوانا اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر تعلیم میں اور ہر جگہ تقرریاں کی ہیں۔ تو آپ نے مجھے سنے بغیر، ہماری بھی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا۔ لو جی، اتنے کلپ کے اوپر مجھے توہین عدالت کا نوٹس مل گیا، اور 4 مہینے تقریباً وہ چلا، اور جو ہزیمت میں نے اس کیس کے درمیان سنی، مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے، وہ کہتے تھے بس آنکھیں بند کر کے سنی جائیں، آپ نے آرگو کیا تو آپ پھنس جائیں گے۔ بہرحال وہ کسی طرح اس سے چھٹے ہم نکلے۔ تو میرا مقصد ہے کہ میں نے تو ایک اتنی سی بات کے اوپر کہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی تھی، اس کے جواب میں کہا کہ مجھے سنے بغیر آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا؟ آپ پاکستان کے کسٹوڈین ہیں انصاف کے، مجھے آپ چارج شیٹ کرتے، مجھے آپ نوٹس دیتے کہ بھئی کیا تم نے کوئی سفارش پہ کسی کو لگایا؟ آپ نے میرے خلاف ایک فیصلہ بینچ میں دے دیا کہ میں سفارشیں کرتا ہوں وائس چانسلر کی، تو میں نے تو اس پہ بھگتی تا کارروائی۔ یہ عمران نیازی کے پاس کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ یہ عدالت کے فیصلوں کے پرخچے اڑائے، یہ ریڈ زون کے اندر آ کے جو مرضی کر جائے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ ایک یک طرفہ طور پہ وہ چلی جا رہا ہے، پورے ملک کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی میچ فکسنگ ہوتی ہے، اس طرح کی کیس فکسنگ کی باتیں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ۔ یہ نہایت ہی سنگین واقعہ ہے۔ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا۔ میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے۔ یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں، انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا۔ اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی
تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کو، ایک GHQ کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں. میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں. انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے.